باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے اس درس میں ہم مصدر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مصدر کا جو لغت اور عربی زبان کی ڈکشنری میں معنی ہے وہ ہے کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، کسی چیز کے صادر ہونے کی جگہ۔ اسے انگلش میں انفینیٹیو کہا جاتا ہے۔ تو مصدر کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور یہاں پہ ہم 3 چیزوں کو بیان کریں گے۔ پہلی چیز کہ مصدر کی تعریف کیا ہے، صرفیوں کے نزدیک کیا تعریف ہے۔ دوسری چیز مصدر کی اقسام کون سی ہیں، اور تیسری چیز جس کو ہم آج کے درس میں بیان کریں گے وہ ہے مصدر کے اوزان کون سے ہیں۔ ابھی پہلے مطلب کی طرف آ جائیے، مصدر کی تعریف۔ میں نے ڈکشنری کے مطابق مصدر کا معنی آپ کے لیے بیان کیا۔ ڈکشنری میں مصدر کسی چیز کے صادر ہونے کی جگہ، کسی چیز کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور جو علم صرف کے ماہرین ہیں ان کے نزدیک مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر ایسا کلمہ ہے جو کسی کام یا حالت پر دلالت کرتا ہے زمانہ کو معین کیے بغیر۔ یعنی ایسا کلمہ ہے جو کسی کام یا حالت کو بیان کرتا ہے۔ دلالت کرنے سے کیا مراد ہے؟ بیان کرنا، اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پہ ضربن، ضربن کا مطلب کیا ہے؟ مارنا۔ یہ ایک کام کو بیان کر رہا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا، کل مارا، آج مارا، کوئی زمانہ نہیں اس میں پایا جا رہا، تو یہ مصدر کہلائے گا۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ علامت اس کی یہ ہے، اردو زبان میں اس کی علامت لفظ نا ہے۔ جس کلمہ کے آخر میں نا آ جائے وہ مصدر کہلاتا ہے۔ اردو زبان میں کیا ہے؟ جس کے آخر میں نا آ جائے وہ مصدر ہوگا۔ جیسے کھانا، آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ مصدر ہے۔ جاننا، آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ مصدر ہے۔ مارنا، آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ مصدر ہے۔ جیسے اکلن، اکلن یعنی کھانا، تو یہ ترجمہ کر رہے ہیں تو آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ مصدر کہلائے گا۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ مصدر کہلائے گا۔ ضربن، مارنا، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نہ آ رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ مصدر کہلائے گا۔ تو یہ مصدر کی پہچان ہے اردو زبان میں، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں اس کی پہچان کیا آتی ہے کہ اس کے شروع میں ٹو لگایا جاتا ہے۔ جیسے ٹو گو، ٹو گو کا مطلب کیا ہے؟ جانا۔ سمجھا گی بات کی؟ اگر اس کو جس کے شروع میں ٹو ہو وہ انگلش زبان میں کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے، انفینیٹیو ہوتا ہے۔ اگر ٹو کو ہٹا دیں تو فعل کی، ورب کی فرسٹ فارم بن جاتی ہے۔ تو پس اردو میں کیا پہچان ہے مصدر کی؟ کہ اس کا ترجمہ کریں تو آخر میں کیا آتا ہے؟ نہ آتا ہے۔ اردو میں پہچان کیا بنے گی؟ کہ جس کے آخر میں نہ آئے وہ مصدر کہلائے گا۔ اور انگلش میں کیا پہچان ہے؟ کہ مصدر کے شروع میں ٹو آتا ہے۔ اور عربی زبان میں ہم دیکھیں گے اس کا اگر ہم ترجمہ کریں، وہ کسی حالت یا کام کو بیان کر رہا ہو اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جا رہا ہو تو وہ مصدر کہلائے گا۔ تو پس ہمارے لیے پہلا مطلب واضح ہو گیا کہ مصدر کی تعریف کیا ہے۔ ابھی آ جائیے دوسرے مطلب کی طرف، مصدر کی اقسام۔ دیکھیں ہم مصدر کو 2 لحاظ سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا لحاظ کیا ہے مصدر کا؟ کہ کبھی مصدر 3 حرفی فعل کا ہوگا، کبھی مصدر 4 حرفی فعل کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پس اس لحاظ سے ہم مصدر کی بیسک 2 قسمیں بنائیں گے، مصدر ثلاثی، مصدر رباعی۔ یعنی مصدر ثلاثی یعنی کیا مطلب؟ 3 اصلی حروف والے فعل کا مصدر۔ مصدر رباعی کیا مطلب؟ 4 اصلی حروف والے فعل کا مصدر، یعنی 3 اصلی حروف کے نکلنے کی جگہ
3 اصلی حروف والے فعل کے نکلنے کی جگہ، مصدر رباعی یعنی 4 اصلی حروف والے فعل کے نکلنے کی جگہ۔ پھر مصدر ثلاثی اور مصدر رباعی، اس کی دو قسمیں بنیں گی، مصدر ثلاثی مجرد، مصدر ثلاثی مزید فی، مصدر رباعی مجرد، مصدر رباعی مزید فی۔ مصدر ثلاثی مجرد کیا ہوگا؟ یعنی ایسے فعل کا مصدر جس کے اندر فقط 3 حرف پائے جا رہے ہیں، وہ فعل کے جس کے اندر فقط 3 حرف پائے جا رہے ہوں، اس کے مصدر کو کیا کہیں گے؟ مصدر ثلاثی مجرد۔ مثال ہے اس کی خروج۔ خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں نہ آ رہا ہے تو لہٰذا یہ مصدر ہے۔ ابھی دیکھیں اس کا فعل کیا ہے؟ خارجہ، اس کے اندر بس فقط اور فقط 3 حرف پائے جا رہے ہیں، تو ہم خروج کو کیا کہیں گے؟ یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا۔ اس کی اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس کتابتن۔ کتابتن اس کا معنی ہے لکھنا، لکھنا۔ لکھے ترجمہ کرتے ہوئے آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مصدر ہوگا۔ اس کا فعل کیا ہے؟ کاتبہ، کاتبہ اس نے لکھا۔ دیکھیں اس کا فعل کیا ہے؟ اس کے اندر فقط 3 حرف ہیں، اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں پایا جا رہا، تو یہ مصدر پھر کیا کہلائے گا؟ مصدر ثلاثی مجرد۔ تو پس مصدر ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ ایسے فعل کا مصدر کہ جس کے اندر فقط 3 حرف پائے جا رہے ہوں۔ ابھی آ جائیے مصدر ثلاثی مزید فی کی طرف۔ اس کی مثال ہے احسان۔ احسان اس کا وزن کیا ہے؟ افعال۔ افعال، افعال کس کا مصدر ہے؟ احسان کس کا مصدر ہے؟ احسن یحسن احسانا۔ تو احسان احسنہ کا مصدر ہے، اور احسنہ کے اندر کیا ہے؟ 1 حرف زائد ہے، ایک حمزہ کیا ہے؟ زائد ہے، باب افعال ہے، باب افعال میں 1 حمزہ زائد ہوتا ہے، تو احسان کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ مصدر ثلاثی مزید فی ہے، مصدر ثلاثی مزید فی ہے۔ آگے آ جائیے احتراق۔ احتراق کا فعل کیا ہے؟ احتراقا۔ احتراق کا معنی ہوتا ہے جلنا، جلنا، آخر میں نہ آ رہا ہے تو یہ مصدر ہے۔ احتراقا وہ جلا، باب افتعال ہے، ٹھیک ہے، تو باب افتعال میں کیا ہے؟ یہ حمزہ بھی زائد ہے اور یہ تا بھی زائد ہے، تو چونکہ اس کا فعل ثلاثی مزید فی ہے تو اس کے مصدر احتراق کو کیا کہیں گے؟ مصدر ثلاثی، ثلاثی مزید فی۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو مصدر ہے اس کا نام اپنے فعل کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر فعل ثلاثی مجرد ہوگا تو اس کے مصدر کو کیا کہیں گے؟ مصدر ثلاثی مجرد۔ اگر فعل ثلاثی مزید فی ہوگا تو اس کے مصدر کو کیا کہیں گے؟ فعل ثلاثی، مصدر ثلاثی مزید فی۔ ابھی آ جائیے مصدر رباعی کی طرف۔ اس میں ہے مصدر رباعی مجرد، رباعی مجرد، دحرجۃ، دحرجۃ، دحرجۃ کا معنی ہے دھکا دینا یا گھسیٹنا یا گھمانا، مختلف اس کے معنی ہیں۔ اس کا فعل کیا ہے؟ دحرجہ، اور فعل دحرجہ کیا ہے؟ رباعی مجرد ہے، تو مصدر کو کیا کہیں گے؟ مصدر رباعی مجرد، مصدر رباعی مجرد۔ اور مثال انہوں نے دی ہے زلزال، زلزال، جھٹکا لگنا، ہلنا۔ اس زلزال کا فعل کیا ہے؟ زلزلہ، زلزلہ کیا ہے؟ فعلل، تو زلزال کو کیا بولیں گے ہم؟ مصدر رباعی مجرد۔ چونکہ فعل رباعی مجرد ہے تو یہ زلزال کو ہم بولیں گے مصدر رباعی مجرد۔ ابھی آ جائیے تداحرجن، تداحرجن، یہ مصدر ہے، اس کا فعل کیا ہے؟ اس کا فعل ہے تداحرجہ۔ یہ تداحرجہ کون سا فعل ہے؟ رباعی مزید فی، تو جو مصدر ہوگا اسے کیا بولیں گے؟ مصدر رباعی مزید فی۔ اس طرح سے اطمینان ہے ہمارے پاس۔ اطمینان کی اصل کیا ہے؟ طمأنہ، طمأنہ،
یہ اصل میں طم آنا تھا، طم آنا سے ہم نے بنایا اطمأنا، اطمأنا۔ اطمأنا کیا ہے؟ رباعی مزید فی ہے۔ اطمأنا کا مصدر ہے اطمئنان، تو اس مصدر کو کیا بولیں گے؟ مصدر رباعی مزید فی۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مصدر جو ہے اپنے فعل کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے، جیسے کہ فعل کی ہمارے پاس 4 قسمیں ہیں، فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مزید فی، فعل رباعی مجرد، فعل رباعی مزید فی۔ اسی طرح سے مصدر کی بھی 4 قسمیں بنیں گی، مصدر فعل ثلاثی مجرد، مصدر فعل ثلاثی مزید فی، مصدر فعل رباعی مجرد، مصدر فعل رباعی مزید فی۔ اور مصدر خماسی نہیں ہوتا ہمارے پاس، کیوں؟ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا فعل نہیں ہے کہ جس کے اندر 5 اصلی حروف پائے جا رہے ہوں، 5 روٹ لیٹرز پائے جا رہے ہوں۔ چونکہ ایسا کوئی فعل نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے پاس کوئی ایسا مصدر بھی نہیں ہے۔ تو پس یہ پہلی تقسیم ہمارے لیے واضح ہو گئی۔ تو پس ہم نے دوسرے مطلب میں کیا بیان کرنا تھا؟ مصدر کی اقسام۔ پہلی تقسیم کو ہم نے بیان کر دیا۔ دوسری تقسیم ہے مصدر کی، مصدر سماعی اور مصدر قیاسی۔ اس تقسیم کی جو ہے بنیاد وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جو مصدر ہے اسے بنانے کا ہمارے پاس کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی رول ہوتا ہے۔ اگر کوئی قاعدہ اور رول ہو تو اسے کہتے ہیں مصدر قیاسی، مصدر قیاسی، جس کا کوئی قاعدہ یا رول وغیرہ ہو۔ سماعی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا کوئی قاعدہ یا رول وغیرہ نہیں ہوتا۔ سماعی سمع سے ہے، سمع کہتے ہیں، سماعی سماع سے ہے، سمع سماع، سمع سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ تو سماعی کا مطلب ہے کہ جس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم جیسے عربوں سے سنیں گے ویسے ہی بنائیں گے۔ تو مصدر سماعی وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، جیسے عربوں سے سنیں گے ویسے ہی ہم نے یاد کرنا ہے۔ اور مصدر قیاسی جو دوسری قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا قاعدہ کلیہ ہے، اس کا باقاعدہ رول ہے، اس رول کے مطابق، اس قاعدے کے مطابق ہم خود سے مصدر بنائیں گے۔ تو پس دوسری تقسیم میں ہمارے پاس مصدر کی 2 قسمیں ہیں، سماعی اور قیاسی۔ اور عام طور پہ جو ثلاثی مجرد کے مصادر ہیں، اکثر مصادر، ثلاثی مجرد کے اکثر مصادر جو ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہیں؟ اکثر مصادر ہمارے پاس وہ سماعی ہیں۔ ثلاثی مجرد یعنی وہ فعل کہ جس کے اندر 3 اصلی حرف ہوں، اس کے مصدر اکثر طور پہ کیا ہے؟ سماعی ہیں، جیسے عربوں سے سنیں گے ویسے ہم یاد کریں گے۔ قیاسی کیا ہے؟ یہ جو ثلاثی کے علاوہ، ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی ہے آپ کے پاس، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، یہ جو تینوں ہیں ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان تینوں کے جو مصدر ہیں یہ کیا ہے؟ قیاسی ہیں۔ یعنی ان کا ہمیں عربوں نے قاعدہ کلیہ بتایا ہے، ہم اس قاعدہ کلیہ کے مطابق ہی مصدر کو بنائیں گے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے احسنہ، یہ کیا ہے؟ باب افعال۔ تو اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اس کا مصدر ہمیشہ افعال کے وزن پہ آئے گا، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے پہلے پڑھا۔ تو اس کا مصدر کیا بنے گا؟ احسان، ہمیشہ یہی ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں اکرامہ، اکرامہ کیا ہے؟ باب افعال ہے، تو اس کا وزن مصدر کا وزن کیا ہے؟ افعال، تو بن جائے گا اکرام۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو بھی باب افعال ہوگا وہ افعال کے وزن پہ اس کا مصدر آئے گا۔ اس کا ہمیں عربوں نے قاعدہ کلیہ بتایا ہوا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ قیاسی کہلائے گا۔ لیکن وہ کہ جن کا قاعدہ کلیہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مصدر سماعی کہلائے گا۔ ابھی آ جائیے ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان کو دیکھتے ہیں، جو کہ ان کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بس دیکھتے ہیں کہ کون کون سے وزن پہ یہ مصادر آتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا وزن ہے فاعل، فعل، فعل، یعنی ان وزنوں پہ مصدر آتا ہے۔ فتح کھولنا مصدر ہے، علم جاننا فعل کے وزن پہ ہے، مصدر ہے۔ صنع بنانا، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، یہ وزن استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک
فعلتن والا بھی ہوتا ہے استعمال، فعلتن میں پھر آپ فا پہ زبر دے سکتے ہیں، زیر بھی دے سکتے ہیں، پیش بھی دے سکتے ہیں، فعلتن، فعلتن، فعلتن۔ کثرتن یہ مصدر ہے، زیادہ ہونا، ہونا نہ آ رہا ہے تو یہ مصدر ہے۔ طیبتن پاکیزہ ہونا، دل کا پاک صاف ہونا، یہ مصدر ہے۔ قدرتن قادر ہونا، یہ ایک مصدر ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ مختلف اوزان ہیں مصدر کے، مصدر انہی اوزان پہ آتا ہے۔ آگے ایک اور ہے فعلان، 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 یہ وزن ہے ہمارے پاس۔ فعلان کی ایگزامپل ہے غلیان کھولنا، فعلان کی ایگزامپل ہے فعلان وجدان پانا، اور فعلان اس کی ایگزامپل ہے قربان یعنی قربت کا قریب ہونا۔ اور مصدر کے وزن ہیں فعالن، فعالن، فعالتن، دیکھیں اس کی ایگزامپل ہے فعالن کی فرحن، فعالن کی ہے کبرن بڑا ہونا، فعالتن کی ایگزامپل ہے عجلتن جلدی کرنا۔ اور ان کے وزن ہیں ہمارے پاس فعالن، 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 ذہاب، فعال جانا، فعال ایاب آنا، فعال سؤال، سؤال یعنی پوچھنا۔ دیکھیں یہ مختلف اوزان ہیں مصدر کے، بس ان کو یاد رکھنا ہے، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مشکل چیز نہیں، بس آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اور ہمارے پاس اوزان ہیں مصدر کے، ان میں سے ہے ہمارے پاس فعالتن اور فعالتن، یہ ہے اس کی مثال ہے ہمارے پاس فصاحتن، یہ فعالتن کی مثال، اور زراعتن فعالتن کی مثال۔ فصاحتن یعنی فصیح و بلیغ ہونا، زراعتن یعنی کاشتکار، کاشتکاری کرنا۔ فعول اور فعولتن یہ بھی وزن ہے مصدر کا۔ خروج نکلنا، سہولتن آسان ہونا، یہ دونوں کیا ہیں؟ مصدر ہیں۔ فعالیت صلاحیت، صلاحیت کا ہونا، استعداد کا ہونا، تو یہ فعالیت صلاحیت اس کا وزن ہے۔ اور مصدر کے ہمارے پاس جو وزن ہے وہ کیا ہیں؟ فعلا، 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 یعنی ان وزنوں پہ بھی مصدر آتا ہے۔ فعلا کا مثال کیا ہے؟ دعویٰ، کسی چیز کا دعویٰ کرنا۔ فعلا اس کا وزن ہے ذکرہ، کسی چیز کو یاد کرنا۔ فعلا کی مثال ہے ذکرہ، اور فعلا کی مثال ہے بشرا، یعنی خوشخبری سنانا یا خوشخبری دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس مصدر کے مختلف اوزان ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ تو آج کے درس کا ہمارا خلاصہ کیا ہوا کہ مصدر کی تعریف کیا ہے اور مصدر کی پہچان کیا ہے۔ مصدر کی جو دو تقسیمات ہیں ہم نے ان کو پڑھا، اور جو مصدر کے جو مختلف اوزان ہیں ہم نے ان کو پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے مصدر جو قیاسی ہیں، جن کے کچھ قواعد ہیں، ان کو ہم کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ ابھی ہم جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کی تطبیق کرتے ہیں، اسے کتاب پہ متن سے پڑھتے ہیں۔ پہلا مطلب مصدر کی تعریف، کہتے ہیں مصدر ایسا کلمہ ہے جو کسی کام یا حالت پر دلالت کرتا ہے۔ دلالت کرتا ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کو بیان کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے، زمانہ کو معین کیے بغیر۔ ٹھیک ہے، آگے اردو زبان میں اس کی علامت لفظ نا ہے، جس کلمہ کے آخر میں نا آ جائے وہ مصدر کہلاتا ہے، جیسے کھانا، جاننا، مارنا۔ اور عربی میں اس کی کیا ہے مثالیں؟ ضرب، علم، مختلف مثالیں جو ہم نے آپ کو بیان کی۔ اور انگلش میں اس کی ہم نے پہچان آپ کو بتائی، وہ ہے شروع میں ٹو کا آنا، جیسے ٹو گو۔ مصدر کی اقسام، مصدر کی دو اقسام ہیں، ثلاثی اور رباعی، اور ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی، جیسا کہ یہ چارٹ میں آپ کو شو ہو رہا ہے۔ یہ ایک تقسیم تھی، اور دوسری تقسیم کیا تھی؟ سماعی اور قیاسی۔ اب بتاتے ہیں، ثلاثی مجرد کا مصدر سماعی ہے، یعنی ثلاثی مجرد یعنی جس فعل کے اصلی 3 حرف بس ہوں اس کا مصدر کیا ہے؟ سماعی ہے، یعنی اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اور باقی مصادر جو ہیں وہ قیاسی ہیں۔ باقی مصادر سے کیا مراد ہیں؟ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ ابھی اوزان کی طرف آ جائیں۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کے بہت زیادہ اوزان ہیں، ان میں سے چند مشہور اوزان مندرجہ ذیل ہیں جو کہ میں نے پڑھے، بورڈ پہ آپ کو پڑھ کے سنائے۔ ان میں سے پہلا ہے فعل، 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 جیسے کہ فتح، علم، صنع، یہ سارے ہم نے پڑھے ہیں تو لہذا ان کا ہم اعادہ نہیں کرتے۔ اور آخری وزن ہے فعلا، 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 جیسے کہ
دعوی ذکر بشرا۔ تو آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو قیاسی مصادر ہیں جن کا قاعدہ کلیہ ہے ان کو بیان کریں گے اور تمرین کو حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔